اللہ تبارک و تعالی سورہ زمر کی آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہنکا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف زمرا، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ۔ وسیقہ ہانکنے کو کہتے ہیں، یعنی جہنمیوں کو بھی فرشتے جو ہے زور زبردستی دکے دے دے کر ذلت و خواری کے ساتھ جو ہے جہنم کی طرف ہانکیں گے، جس طرح بھیڑ بکریوں کو ہانکا جاتا ہے۔ وسیقہ ہانکا جائے گا الذین کفروا، یسیقہ قیل کی طرح فعل ماضی مجہول کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ وسیقہ ہانکا جائے گا الذین، ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرن، جماعت در جماعت، گروپ گروپ۔ کیا مطلب جماعت در جماعت؟ جماعت در جماعت کا مطلب یہ ہے کہ کفر اور گناہ کے مختلف مراتب ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اعلیٰ مرتبے ہوں گے، اعلیٰ قسم کے، خراب قسم کے کفار ہوں گے، اس کی الگ جماعت ہوگی۔ بعض کفار جو ہے درمیانہ قسم کے ہوں گے، بعض کفار جو ہے ادنا قسم کے کفار ہوں گے۔ گناہ گار میں بھی اس طرح ہوگا، ان کی کفر اور گناہ میں شدت کے مراتب ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤہا، جب آئیں گے یہ لوگ ہا جہنم کے پاس، جب یہ جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے، فتحت، تو کھول دی جائے گی ابوابہا، جہنم کے دروازے، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے ان لوگوں کے لیے۔ وقال لهم خزنتها، اور کہے گا ان لوگوں سے جہنم کا داروغہ، خزانہ داروغہ کو کہتے ہیں، محافظ کو کہتے ہیں، چوکیدار کو کہتے ہیں۔ تو جہنم کا فرشتہ جس کا نام مالک ہے وہ کہے گا ان لوگوں سے، وقال کہے گا لہم ان لوگوں سے، خزنتها، اے جہنم کا جو محافظ اور داروغہ ہے، الم یأتکم رسول، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی رسول، منکم، جو تمہارے ہی جنس میں سے تھا، یعنی تم انسانوں میں سے تھا، یتلون علیکم، جو تلاوت کرتا تھا، علیکم تم پر، آیات ربکم، تمہارے رب کی آیاتیں، تمہارے رب کی باتیں، تمہارے رب کے احکام، تمہارے رب کی وحی، وینذرونکم، اور ڈرائے تم کو، ڈرایا ہے تم لوگوں کو، لقاء یومکم ھذا، اس دن کے ملاقات سے، تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ تو جہنم کی فرشتہ بطور ملامت کے ان لوگوں کو عار دلانے کے لیے جہنمیوں سے یہ خطاب کرے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آیا تھا، اور اس رسول نے تم لوگوں کو اللہ کی آیات، اللہ کی آیاتیں، اللہ کی باتیں، اللہ کے حکمیں نہیں سنائی تھی، اور تم لوگوں کو اس دن، تمہارے اس دن کی ملاقات سے، یعنی قیامت کے دن کے ملاقات سے تم لوگوں کو نہیں ڈرایا تھا کہ تم کو پھر قیامت کے دن میں اللہ سے ملاقات ہونا ہے، قیامت کے دن سے ملاقات ہونا ہے، قیامت میں دن میں تم لوگوں سے حساب کتاب ہوگا، کیا تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا؟ اب اگر دیکھو دنیا میں کوئی جرم کرتا ہے، جرم کے بعد جب اس کا جرم ثابت ہوتا ہے تو یہ تو الگ ہے کہ اس کو سزا دیا جائے۔ ایک سزا یہ ہے کہ لوگ اس کو ملامت کریں گے، جیسے دنیا میں کوئی جرم کرتا ہے تو لوگ اسے کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی تھی اس طرح کرتے ہوئے، تم کو پتہ نہیں تھا یہ بڑی گناہ ہے، تو اس کو ملامت کرنے کے لیے جہنم کا جو فرشتہ ہے وہ بھی اس طرح باتیں سنائیں گے، اور جس سے یہ لوگ اور ذلیل و خوار ہوں گے۔ تو جہنم کا فرشتہ کہے گا الم یأتکم رسول، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آیا تھا، منکم، تمہارے میں سے، یعنی جو انسان تھا تمہارے جنس میں سے تھا، جس کی باتوں کو تم خوب سمجھ سکتے تھے، یتلون علیکم، جو تلاوت کرتا علیکم تم پر، آیات ربکم، تمہارے رب کی آیتیں، وینذرونکم، اور ڈراتے تم لوگوں کو، لقاء یومکم ھذا، تمہارے اس دن کے ملاقات سے، کیا تمہارے پاس ایسا نبی نہیں آیا ہے؟ قالوا، تو یہ جہنمی کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، بالکل آیا تھا، ولیکن بات یہ حقت کلمۃ العذاب، ثابت ہو چکی ہے عذاب کا کلمہ، علی الکافرین، کافرین، لیکن سچ بات یہ ہے کہ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہماری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ ہم گمراہ ہوں گے، ہم کفار ہوں گے، ہم کو جہنم کی عذاب ہوگا، اس لیے ہم جو ہے جہنم میں، ورنہ ہمارے پاس رسول بھی آیا تھا، اللہ کا کتاب بھی آیا تھا، اللہ کا ڈرانے والا بھی آیا تھا، حساب کتاب کا بھی بتایا تھا، قیامت کا دن بھی بتایا تھا، جہنم کے بارے میں بھی بتایا تھا، جنت کے بارے میں بھی بتایا تھا، لیکن یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے پھر بھی وہ راستہ اختیار نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب ہم پر ثابت ہو گیا۔ قالو، کہیں گے یہ جہنمی، بلا، کیوں نہیں، جی ہاں آیا تھا، لیکن بات یہ ہے حقت، ثابت ہو چکی ہے، کلمۃ العذاب، کلمہ عذاب، یعنی اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، علی الکافرین، منکرین پر۔ قیل، کہا جائے گا ان لوگوں سے، ادخلوا
दाखिल हो जाओ अबवाब जहन्नमा, जहन्नम के दरवाज़ों में, खालिदीन फ़ीहा, हमेशा के रहने के लिए, इसमें खालिदीना हमेशा रहने के लिए, फ़ी इस जहन्नम में, यानी इस जहन्नम में हमेशा रहने के लिए दाखिल हो जाओ, फिर इसके बाद जो है इस जहन्नम से निकलना नहीं होगा। तो फिर जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, ये लोग जो है जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे और फिर जो है जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाएंगे। तो जहन्नम के अंदर जो है मुख्तलिफ़ अज़ाबे होंगे, जिस तरह के गुज़र चुके, जो हम पढ़ चुके। फ़बिअस मस्वल मुतकब्बिरीन, बहुत बुरे ठिकाना है तकब्बुर करने वालों के लिए। फ़बिअस बहुत बुरी है, मस्वन ठिकाना रहने के लिए, अलमुतकब्बिरीन मुतकब्बिरों के लिए, जो तकब्बुर करने वाले हैं अल्लाह ताला के आयातों से, अल्लाह ताला के हुक्मों से, ईमान से। हिसाब किताब के बयान के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दो ग्रुपों की जिक्र किया है। एक वो ग्रुप है जो जहन्नम में जाएगा, दूसरी जमात वो है जो जन्नत में जाएगा। उनका जिक्र भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ताकि ईमान वालों की जो है तसल्ली हो जाए। वसीक़ल्लज़ीना, और जल्दी जल्दी ले जाया जाएगा। यहाँ पे सीक़ा का माना हाँकने की नहीं करेंगे, बल्कि सीक़ा का माना जल्दी जल्दी ले जाया जाएगा। अल्लज़ीना, उन लोगों को, इत्तक़ौ रब्बहुम, जो अपने रब से डरते हैं। जल्दी जल्दी ले जाएगा, क्योंकि फरिश्ते जो है जन्नतियों से कहेंगे जल्दी जल्दी जाओ, जन्नत में जल्दी दाखिल हो जाओ, तुम्हारे लिए कितनी नेमतें अल्लाह ने तैयार की है। क्योंकि अच्छी चीज़ को पाने के लिए जल्दी करना चाहिए। और जो जहन्नमियों का बास पिछले हो चुका, उसमें ये है कि जहन्नमी जहन्नम में नहीं जाएंगे और फरिश्ते इनको ज़बरदस्ती ले जाएंगे। दोनों का लफ्ज़ एक है लेकिन दोनों का माना अलग है। वसीक़ल्लज़ीना, जल्दी जल्दी ले जाया जाएगा उन लोगों को, इत्तक़ौ रब्बहुम, जो अपने रब से डरते हैं, इलल जन्नत, जन्नत की तरफ, ज़ुमरन, जमात तरजमात, जन्नतियों की भी जमात जमात होंगे, क्योंकि तक़वा के मरातिब भी अलग होते हैं। कुछ आला किस्म के तक़वा मुत्तक़ी लोग होते हैं, तक़वा इख्तियार करते हैं, कुछ जो है अदना किस्म के, कुछ औसत किस्म की, मुख्तलिफ जमात होंगे मनाजिल और रुतबों के एतबार से। हत्ता इज़ा जाऊ, जब आएंगे ये लोग, इस जन्नत के पास, वफ़ुतिहत, और खोल दिया जाएगा, अबवाबुहा, इसका दरवाज़े। बाज़ आयत से मालूम होता है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होने के लिए आएंगे तो जन्नत के दरवाजे पहले से खुले हुए होंगे, जिस तरह के मुफ़त्तहतुन लहुम अबवाब, मुफ़त्तहतुन इसमें मफ़ूल का सिगा है, यानी खोले हुए दरवाजे होंगे, यानी जन्नतियों के लिए दरवाजे पहले से खुले हुए होंगे। जिस तरह के एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान के आने के वक़्त ऐसा होता है कि उनके आने से पहले उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है और लोग जो इस्तक़बाल में खड़े होते हैं, तो जन्नती के लिए भी जन्नत के दरवाजे पहले से खुले हुए होंगे। वफ़ुतिहत, और खुले हुए होंगे, अबवाबुहा, जन्नत के दरवाजे। वक़ाल लहुम, यहाँ पे फ़ुतिहत खोल दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तर्जुमा अगर इससे करेंगे वफ़ुतिहत खुले हुए होंगे, जिस तरह एक और आयत में मैंने कहा वहाँ पे मुफ़त्तहतुन है तो बेहतर होगा। वफ़ुतिहत खुले हुए होंगे अबवाबुहा, जन्नत के दरवाज़े। वक़ाल लहुम, और कहेगा इन जन्नतियों से, ख़ज़नतुहा, जन्नत के महाफिज, जन्नत की दारोगा, जन्नत की चौकीदार फरिश्ते, क्या कहेगा जन्नती से, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, सलाम कहेगा, सलाम कहेगा। तिब तुम, पाकीज़ा हो तुम लोग, फदखुलूहा, दाखिल हो जाओ इस जन्नत में, खालिदीन, हमेशा के रहने के लिए। हाँ, सलूट मारेंगे और रास्ते में खड़े होकर सलाम करेंगे, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। वक़ालू, कहेंगे ये जन्नती लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, अल्लज़ी सदक़ना वअदहु, जिसने अपना वादा सच करके दिखाया। जो दुनिया में हमारे रब ने हमारे साथ जो वादा किया था कि अगर ईमान ले आओगे, आमाल सालिहा करोगे तो इसके बदले में तुम लोगों को जन्नत मिलेगा, लिहाजा अब हमारे रब ने वो वादा सच्चा कर दिया, जो वादा हमसे किया था, हमको जन्नत दे दिया। व अवरसनल अर्दा, और वारिस बनाया हमको इस ज़मीन का, इस सरज़मीन का, यानी जन्नत के सरज़मीन का। नतबव्वउ, हम ठिकाना बना सकते हैं, मिनल जन्नति, जन्नत में, हैथु नशा, जहाँ चाहे, यानी जन्नत में जिधर हम जाना चाहे, जितना घूमना चाहे वहाँ हम जा सकते हैं। रिवायत में है कि एक सहाबी ने
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تم سے واللہ بہت محبت کرتا ہوں، جب یہاں ہوتا ہو بھی تو تم سے محبت کرتا ہو، گھر جاتا ہو بھی تو تم سے بہت محبت کرتا ہو اور آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں، لیکن جب آپ کے وفات کے بارے میں خیال آتا ہے اور میرے موت کے بارے میں خیال آتا ہے تو ڈر جاتا ہوں، کیونکہ آپ تو جنت کے اعلیٰ مراتب و مقام میں ہوں گے، اور میں اگر جنتی ہوں گا بھی تو ادنا سی درجے میں ہوں گا، وہاں پہ آپ کی ملاقات جو ہے میسر نہیں ہوں گی۔ تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، جیسے نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔ یعنی جنت میں انسان تمام جنت کا چکر لگا سکتا ہے، جنت میں کہیں بھی جا سکتا ہے، کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ جنت میں یہ پابندی نہیں ہوگا کہ فلان جگہ نہیں جانا، فلان صاحب کا گھر ڈسٹرب ہو جائے گا، فلان جگہ نہیں جانا، فلان جگہ نہیں، یہ ممانعت نہیں ہوگی۔ جہاں جنتی جانا چاہیں گے وہاں پہ جا سکیں گے، کوئی پابندی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا۔ اس لیے جنتی کہے گئے وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو وارث بنائے اس سرزمین کا، نَتَبَوَّأُ، ہم ٹھکانہ بنائیں گے، مِنَ الْجَنَّةِ، جنت میں، حیث نشاء، جہاں جانا چاہتے، یعنی جہاں ہم جائے وہاں پہ جانا چاہتے ہیں۔ ایسے تو جنتی کو بہت بڑا جو ہے جنت دیا جائے گا، ہر جنتی کی جنت بہت بڑی ہوگی، بہت بڑی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آخری جنتی کو، آخری مومن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکالے گا اور جو ہے وہ جہنم میں اپنی سزا کاٹے گا اور پھر جنت کا حکم کیا جائے گا اس کے بارے میں، تو وہ جنتی اللہ سے کہے گا یا اللہ جنت تو اب سارا بڑا ہوگا، میرے لیے کیا بچا ہوگا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ دنیا کی وہ بڑی سلطنت، وہ بادشاہ تمہارے خیال میں کون سی تھی؟ وہ کہے گا کہ میرے زمانے میں فلان بادشاہ، فلان سلطنت بہت بڑی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کہے گا کہ جاؤ اس سلطنت کی جیسے تم کو جنت دیا گیا ہے، پوری ملک تم کو دیا گیا ہے جنت میں۔ پھر یہ اللہ نے جنت بہت بڑا بنایا ہے۔ روایات میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں میں تقسیم کرے گا، ہر جنتی کو بے شمار جگہ جنت میں ملے گا، بہت بڑا جگہ ملے گا، ایک ملک کے جیسا ہر جنتی کا جنت ہوگا بڑا۔ تو پھر بھی جنت کا تیسرا حصہ اس سے بڑھے گا اور بہت بڑا حصہ جنت کا جو ہے پھر بھی خالی رہ جائے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا جو جنت میں پھر آباد کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بہت بڑا بنایا ہے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، فَنِعْمَ کیا خوب ہے، اجر بدلہ، العاملین محنت کرنے والوں کا۔ یہ کلام یا تو جنتیوں کی طرف سے ہے یا فرشتوں کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے کہ محنت کرنے والوں کا کیا خوب بدلہ ہے، کیا اچھا بدلہ ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تو دیکھ کے فرشتوں کو اے مخاطب، حافینہ جو دائرہ، جو حلقہ بنائے ہوں گے، من حول العرش، عرش کے اردا گرد، یسبحون بحمد ربہم، تسبیح پڑھیں گے اپنے رب کی حمد کی، وَقُضِیَ بَیْنَهُم، ہاں جب جنت میں جائیں گے تو جنت کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا، جس طرح ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اللہ کے عرش کے اردا گرد فرشتوں نے جو ہے حلقہ بنایا ہوگا، سارے اللہ کے عرش کے ارد گرد جو ہے فرشتے ہوں گے اور اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں گے صبح و شام، اللہ کی انوارات جنتیوں پر جو ہے برستے رہیں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم، اور فیصلہ ہوگا ان لوگوں کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، جنتیوں اور جہنموں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا، انصاف کا فیصلہ ہوگا، دنیا کی طرح کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ وکیلا، اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو تمام عالم کا پرورش کرنے والا ہے۔ جب فیصلہ حق کے ساتھ ہوگا، ظالم سے مظلوم کا حق دلوایا جائے گا، تو سارے انسان کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا پالنے والا، پرورش کرنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، چلانے والا ہے۔